لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. نہایت یہ بہت ہی بڑی عظیم مجلس ہے اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمان کے گھر میں پیدا کیا اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں پیدا فرمایا، جسے اللہ رب العزت نے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر قرآن میں ارشاد فرمایا. پہلی جتنی امتیں بھی آئیں اللہ رب العزت نے ان کو خیر امت نہیں کہا. اس امت کو خیر امت کیوں کہا؟ میرے محترم بھائیو، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم اچھے کام کرتے ہو اور دوسروں کو برائی سے روکتے ہو. میرے محترم بھائیو، جب ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو ہم پر کچھ احکام فرض ہو گیا. ان میں سب سے پہلا حکم نماز ہے، کیونکہ جو اس ہمارے دیش کے اندر جو سب بڑی سے بڑی کمی دیکھی گئی ہے وہ یہی ہے کہ نماز کا چھوڑ دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. جب ستون ہی نہیں ہوگا تو چھت کیسے کھڑی ہوگی؟ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے. الصلاۃ قرۃ عینی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک کس طرح پہنچائیں گے؟ جب ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسلام لانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں پر محنت فرمائی تو وہ ایک دوسرے پر جان قربان کرنے والے ہو گئے. تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے خود پیغام بھجوایا، جبریل کو کہا کہ جاؤ میرے محبوب کو بتلا دو. ویسے تو ہم سب کا یقین ہے کہ تمام کے تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنتی ہیں، لیکن میرے بھائیو دوستو بزرگوں 10 صحابہ ایسے ہیں جن کو عربی کے اندر 10 مبشرہ کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیغام بھجوایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ. یہ 10 صحابہ ایسے ہیں جن کے میں نام آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. یہ 10 صحابہ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دی تھی. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، کلہم اہل الجنہ. ابو عبیدہ بن جراح، یہ تمام کے تمام صحابہ جنتی ہونے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بھی ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد ابو بکر کوئی بھی عمل نہ کرے تب بھی جنتی ہے. میرے محترم بھائیو، یہ کیا تھا؟ یہ انہوں نے اپنی جان، مال، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ لٹا دیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 22 کروڑ مربع میل پر حکومت کرنے والے حکمران، موت کے وقت ان کی کیا حالت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ موت کے وقت اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر مبارک رکھا ہوا ہے اور ایک دم سر زمین سے نیچے رکھتے ہیں اور اپنے سر کو زمین سے رگڑ رہے ہیں. اور کیا ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر کا کیا بنے گا؟ اے اللہ عمر تجھ سے جنت کا سوال نہیں کرتا، عمر کو دوزخ سے بچانا. میرے محترم بھائیو، کتابوں میں آتا ہے کہ آگ کے بھاگ کے 70 حصے ہیں. کتنے حصے ہیں جی؟ 70 حصے. ایک حصہ دنیا کی آگ ہے، باقی 69 حصے جو ہیں وہ جہنم کی آگ ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ایسی آگ سے حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس آگ کو ایسا نہ سمجھو وہ بہت ہی مشکل آگ ہے. وہ 69 حصے ہیں، یہ دنیا میں ایک حصہ آگ ہے، وہ 69 حصے ہیں. اب ہم خود اندازہ لگائیں کہ ہم لوگ
اس ایک حصے کے قریب جانا بھی برداشت نہیں کر سکتے، تو جب ان 69 حصوں میں ڈالا جائے گا تو اس وقت کیا ہوگا؟ یہ سارا کچھ اعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم لوگ جیسا اعمال کریں گے ویسا ہی قبر میں ہمارے روشنی ہوگی۔ اگر اچھے اعمال کر کے جائیں گے تو قبر میں روشنی ہوگی، اگر برے اعمال ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو جو اچھے اعمال کر کے جائے گا قبر اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، اور فرمایا کہ اس کے لیے جنت سے ایک بستر لایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب تو سو جا، اب دلہن کی نیند سو جا، تجھے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ جب بے نماز آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا نامبارک، کتنا ہی برا کیا تو آج میرے پاس آیا، تو تمہارے اس برے سلوک کو بھی دیکھے گا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ارشاد فرمایا، اپنی انگلیاں میں ڈال کر ارشاد فرمایا کہ مردے کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں ایسے گھس جاتی ہیں جیسے یہ انگلیاں ہیں، اور فرمایا کہ اس پر ایک ایسا سانپ مسلط جسے ازدہا کہا جاتا ہے، ازدہا اور چیز ہوتی ہے، سانپ اور چیز ہوتی ہے، اس پر ایک ازدہا ایسا مسلط کر دیا جاتا ہے کہ اگر وہ ازدہا اس ازدہا کے بارے میں اتنا آتا ہے، وہ بھی ایک سانپ کی شکل کا ہوتا ہے، وہ اتنا ڈراؤنا اور سخت ہوتا ہے جو بے نماز آدمی کی قبر پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ ازدہا ایسا ہے کہ اگر وہ زمین پر، اس سرزمین پر اگر وہ پھونک مار دے تو گھاس تک بھی اگنا باقی نہ رہے، ایسا خطرناک قسم کا ازدہا اس پر مسلط کیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب وہ ایک مرتبہ اس کو ڈھستا ہے تو وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں نیچے دھنس جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔